مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ قبرستان میں اور میلے ٹھیلوں میں کوئی فرق رہا نہیں ہے۔ قبرستان ہے عبرت کی جگہ، جہاں جاؤ تو انسان کو خوف آئے اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔ آج کی رات جس نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے قبرستان چلا جائے، گولے گنڈے والا بھی ملے گا، گول گپے والا بھی ملے گا، مرد بھی نئے نئے رنگ برنگی کپڑے پہن کے گئے ہوئے ہوں گے۔ سب بدعتیں ہیں میرے بھائی، ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام مت کرو۔ دلیل میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے نا کہ قبرستان گئے تھے رات کو۔ پہلی بات، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ میرا ایک آڈیو بیان ہے، پوری میں نے روایت کی سند پڑھی ہے، اس پہ کتنا کلام ہے، بالکل انتہائی درجے کی کمزور روایت ہے۔ بلکہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے شاید موضوع من گھڑت روایت ہے، لیکن موضوع نہ بھی ہو تو انتہائی درجے کی ضعیف کمزور روایت ہے۔ اتنی کمزور روایتوں سے تھوڑی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اور کامن سینس کی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس رات قبرستان گئے ہوتے، کسی صحیح حدیث میں آ جاتا بالفرض، تو سنت پہ سب سے زیادہ حریص صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات میں قبرستان گئے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر یہ جانا ثابت بھی ہو جائے نا تو یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی قبر دیکھی، آپ نے فرمایا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک کو اس لیے کہ وہ چغلیاں لگایا کرتے تھے، اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں برتتے تھے، تو آپ نے سبز ٹہنی رکھ دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اللہ سے امید ہے کہ ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کرے گا، کمی کرے گا۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام نے قبروں پہ ٹہنیاں رکھی ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں یہ عمل کبھی کیا ہو۔ تو وہ ایک خاص موقع پہ نبی کو بتا دیا گیا تھا آپ یہ کر لیں گے تو اللہ یہ عمل کر لے گا۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام رکھتے نا۔ آج پورا سعودی عرب جو ہے ہر قبر پہ درخت آباد ہوتے، جنت المعلی میں بھی، جنت البقیع میں بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا ذاتی عمل تھا، جو نبی کی خصوصیت تھی۔ اس میں امت کو حکم نہیں ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اس حکم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ان میں غریب صحابہ بھی زیادہ، میجورٹی غریب صحابہ کی تھی، تو مشرکین کے سرداروں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اسلام برحق مذہب ہوتا، کوئی خیر کی چیز ہوتی تو یہ غریب غربا لوگ ہم سے پہل نہیں کرتے، پہل پھر ہم کرتے۔ اپنے بارے میں نا وہ ان کے تکبر بہت تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں تو ہم جیسے لوگ اسلام کو پہلے سینے سے لگاتے ہیں، یہ سارے غریب لوگ آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ غلط چیز ہے۔ یہ کس کا نظریہ تھا؟ مشرکین کا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر کوئی بھی چیز خیر کی ہوگی تو صحابہ ہم پہ پہل کریں گے، صحابہ وہ خیر کا کام چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اگر قبروں پہ ہری ٹہنی رکھنا خیر کا کام ہوتا، سنت عمل ہوتا، تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے۔ اگر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا کوئی خیر کا کام ہوتا، سنت کام ہوتا، تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ ابو بکر نے کیا ہوتا، عمر نے کیا ہوتا، عثمان نے کیا ہوتا، علی نے کیا ہوتا رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مسعود نے کیا ہوتا، حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہوتا، امی عائشہ نے کیا ہوتا، حضرت زینب نے کیا ہوتا، حضرت بلال نے کیا ہوتا۔ کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ 15 شعبان کی رات کو صحابہ کرام کے قبرستان ایسے ہی ہوتے تھے جیسے 14 شعبان کی رات کو ہوتے تھے، جیسے 16۔ آج بھی سعودی عرب وہی تواتر سے چلا رہا ہے، پوری عرب دنیا میں، مصر میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، یہ صرف کمبختی کہاں آئی ہوئی ہے؟ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ تو یہاں کوئی الگ سے اسلام نازل ہوا ہے بھائی؟ یہاں کوئی الگ سے جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آیا جو یہاں وحی کر کے گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل اگر ثابت ہے، پہلی بات تو بلکہ ثابت ہی نہیں ہے، نبی سے قبرستان جانا کسی مستند روایت سے ثابت اس رات میں ثابت بولو نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر مان لیا جائے تو پھر نبی کی خصوصیت ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا۔ تیسری بات، مان لو کہ اگر نبی نے کیا ہے اور صحابہ نے نہیں بھی کیا پھر بھی سنت ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ نبی گئے ہیں، ہر سال اگر مان لیا جائے گئے ہیں تو پھر زندگی میں ایک، آپ تو ہر سال جا رہے ہو۔ چوتھی بات،
اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہر سال سنت ہے، وہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، مان لو تو پھر کیسے سنت ہے؟ چپکے سے اندھیرے میں، آپ اکیلے اندھیرے میں گئے، امی عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور آج کیسے جا رہے ہیں؟ جتھے بنا بنا کے وہاں ہار پھول والے، گولے گنڈے، آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ گرمنڈے، کرارے پاپڑے، یہ ساری جو اسٹیشن پہ آوازیں آتی ہیں، جو ٹرین ونس اپون اے ٹائم ہم لوکل ٹرینوں میں، وہ جو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے تھے نا، تو وہ 50-50 میں دکھایا، یہ 50-50 میں دکھایا ہے کہ پشاور لاہور سے کراچی ٹرین آ رہی ہے بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں میں. تو پرانے زمانے کی 50-50 آتا تھا نا, اس میں ٹرینوں کا نقشہ کھینچا ہے. اس میں یہ تھا کہ بچے ٹرین میں بیٹھے کراچی سے لاہور سے کراچی آنے کے لیے. جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے. بچے کیا ہو چکے تھے؟ تو ان کے جو پینٹیں تھیں نا وہ چڈیاں بن چکی تھیں. بڑے ہوتے چلے گئے اور پینٹیں چڈیاں. اور ایک دکھایا تھا کہ ایک بوڑھا تھا, ایک جوان تھا, وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی نا پہلے, تو وہ نقشہ کھینچا تھا. تو جب وہ ٹرین کراچی پہنچی ہے نا, تو وہ جوان تو بوڑھا ہو چکا تھا. اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا, بولا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, یہ کہا اور وہ انتقال کر گیا بیچارہ. انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے. تو وہ جو اسٹیشنوں پہ گرم انڈے, کرارے پاپڑے اور تیسری آواز کیا آتی ہے, گولے گنڈے, یہ ساری آوازیں ابھی کہاں آ رہی ہیں؟ اسٹیشن میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں. اور وہ حشر دیکھو جا کے, ایک جتھا بنا ہوا ہے, قوالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جہنم میں کیوں چھلانگ لگا رہے ہو اسلام کا لیبل لگا کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ قرب میدان حشر میں نا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے. فرمایا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں والے. تو میں یہ کہوں گا میرے امتی ہیں, لیکن فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو میں کہوں گا یہ تو میرے امت, حلیے سے لگ رہے ہوں گے نا, ڈریسنگ سے لگ رہے ہوں گے, یہ نبی کے امتی ہیں. تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں, ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ, فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان کو مجھ سے, دور کرو. کیونکہ پیغمبر کے دین کو انہوں نے تبدیل کیا ہے, کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا انہوں نے. تو اسلام صاف ستھرا دین ہے بھائی, اس میں ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے. تو مت جایا کرو اس رات قبرستان. جو کام ہے, جو جمہور کی رائے ہے, حدیث تو اس بارے میں بھی ضعیف ہے, لیکن کثرت تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں حسن ہے. تو کرنے کا کام ان روایات کی روشنی میں صرف ایک ہے, انفرادی عبادت. کیا ہے بھائی؟ وہ بھی جتھوں کی شکل میں نہیں, اجتماعی نہیں, اور کوئی مخصوص قراتیں نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ, دوسری رکعت میں یہ میسج بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اس رات میں, جو یوں کر کے عبادت کرے گا پہلی رکعت میں یہ, دوسری میں یہ. سب ثابت نہیں ہے بھائی, کچھ بھی ثابت نہیں ہے ان میں. سمپل جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے نماز, دعا جیسے مانگی جاتی ہے ایسے دعا. اور یاد رکھو جو لیلۃ القدر ہے نا, سب سے افضل ترین رات رمضان کے آخری یہ کیا. لوگ آج کل اس کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں. تو قبرستانوں کے حالات جا کے دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے. یعنی کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو نہیں ہٹاتے, تو اس کا مطلب آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. آپ کو اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق ہی نہیں ہے. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اس سے تکلیف میں آ رہے ہیں اور آپ ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے ایک بات بتاؤ, تکلیف آپ نے نہیں ڈالی, ڈالی کس نے؟ بولو, کسی اور نے. لیکن آپ اس کو دور کرنے کا انتظام نہیں کر رہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کو وہ اذیت میں, آپ وہاں رہتے ہو, پھر بھی آپ خیال نہیں کر رہے. یہاں ایک دفعہ کیا ہوا, لوگوں نے کیا کیا, کھدائی ہوئی تھی تو مٹی ڈال کے نا ادھر سڑک پہ ڈال دی, وہ اسپیڈ بریکر بنا دیا اس میں مٹی کا. اب بائکوں والے, گاڑیوں والے جو عادی ہیں اس روڈ پہ آنے کے, ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اسپیڈ بریکر ہے. وہ آ رہے ہیں اور دھاڑ دھاڑ گر رہے ہیں. بھائی کسی کو جو نہیں رینگ رہی کہ اس کو ختم کرو. جو گرتا ہے وہ کلا بازیاں کھا کے بس اٹھتا ہے, چلا جاتا ہے کہ چلو مجھے تو پتا چل گیا, اب اگلا خود ہی تجربہ کر لے گا. کتنی یار بے دردی کی بات ہے. میں اٹھا, میں نے محلے والوں کو جمع کیا, میں نے کہا مزدور لاؤ, اسپیڈ بریکر ختم کرو, یہاں پہ سر پھٹ رہے ہیں لوگوں کے.
بہت خدا کی قسم بے حس قوم ہے ہم لوگ. شب برات کے حلوے مانڈے اور ان کے علاوہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے, برباد ہیں ہم لوگ. حلوے مانڈے تیجے پہ دیکھ لو نا, دیگوں کے ڈھکن کیسے کھلتے ہیں, سڑا مردہ مر گیا, رو رہے پیٹ رہے, بریانیاں نہیں چھوٹ رہی اور وہ قورمے نہیں چھوٹ رہے ان سے. اسلام میں دیگیں پھوڑنا سنت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا سنت ہے, کھانے پینے سے ناغا کرنا سنت ہے اسلام میں. میلاد شریف کا کھانا الگ اور 11ویں کا کھانا الگ, دیگوں کے ڈھکن وہ جو مردوں کے کھانے الگ ہیں, تیجوں کے الگ ہیں, 40واں کے الگ ہیں, شب برات کے پھوڑنے پھاڑنے والے حلوے مانڈے الگ ہیں, ربیع الاول کے حلوے مانڈے الگ ہیں. یہ کدھر لے کے جا رہے ہو بھائی آپ امت کو؟ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے 2 دن کھانے کے ہمیں بتائے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور ایک ولیمہ, چوتھا اور ایک عقیقہ بھی ہے, 5واں کوئی کھانا نہیں ہے. پھر کھلانا ہے, بس غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ کہا آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے کھلاتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں, بائیں کو بھی پتا نہیں چل رہا. کبھی دکھانے کے لیے بھی کھلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو, وہ بھی کوئی خاص ٹائم پہ نہیں, جب ضرورت ہو. غریب کو ضرورت ہے پیر کے دن, آپ 11ویں کے دن کھلا رہے ہو اس کو, یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تبھی آپ کو پتا ہے اسلام نے زکوٰۃ رمضان میں نہیں رکھی ہے, تو ہم نے بنا لی ہے رمضان میں. اسلام نے کہا ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہے. اب ہر ایک کا سال دوسرے سے مختلف گزرے گا. جب آپ صاحب نصاب ہوئے, آپ کے پاس 1 محرم کو گولڈ آیا اور صاحب نصاب بنے, تو اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ ہے, رمضان کو نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے پاس 2 محرم کو, کسی کے پاس 3 محرم کو, کسی کے پاس 4 ربیع الاول کو پیسہ آ رہا ہے نا. وجہ کیا ہے کہ پورے سال پیسہ سرکولیٹ کرتا رہے اور مالداروں کی زکاتیں پورے سال نکلتی رہیں, کیونکہ غربت پورے سال آتی ہے, صرف رمضان میں لوگ غریب نہیں ہوتے. ہاں رمضان آ گیا تو اسلام کہہ رہے ہیں اب دو گے تو ڈبل ثواب مل جائے گا تمہیں, لیکن واجب اس وقت تھوڑی ہوئی ہے تاکہ پورے سال زکاتیں نکلیں, غریب پورے سال. ہم انتظار کر رہے ہیں کو مرے گا تو تیسرے دن دیکھ کا ڈھکن کھلے گا اور غریب کو کھانا ملے گا. یہ کھانے پہ غریب کو ثواب, جو کھلانے والا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, کیونکہ یہ شریعت کی مرضی کے خلاف ہے. کوئی ٹائم نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک لوگ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھوک کے دن. 11ویں دن کھلاتے ہیں, میت کے تیسرے دن کھلاتے ہیں, یہ نہیں ہے. کب کھلاتے ہیں؟ جب بھوک کا دن ہو, جب غریب کو کیا لگ رہی ہو. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب بھوک لگ رہی ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے کھلانے کا. بھوک لگ رہی ہے وہ ٹائم ہے کھلانے کا. بھوک تو ربیع الاول میں بھی لگتی ہے, محرم میں بھی لگتی ہے, سفر میں بھی لگتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو خاص دنوں میں ہی فرض کر لیے کہ غریب کو بھوک لگ رہی ہے, باقی دنوں میں نہیں لگ رہی ہے؟ اپنی طرف سے کیوں اسلام میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو بھائی؟ ایڈیٹر رکھو, اپنے بیانات کو ایڈٹ کروا لیا کرو اس سے. اپنی باڈی کو جو ہے نا, جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بولو پیٹ نکل گیا تھوڑا کم کر دو, کم ہو گیا تھوڑا بڑھا دو, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. اسلام جیسے ہے ایز اٹ از ویسے ہی رہنے دو, تو اس میں چینجنگ مت کرو. تو اسلام میں بار بار میں بات کہتا ہوں, کھانا پینا صرف کتنے موقع پر؟ ایک بقرعید میں, اس میں صرف کھلانا نہیں ہے بلکہ کھانا بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن جب تک قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے, کوئی اور چیز نہیں کھاتے. اور اس کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی طرف سے ضیافت. وہ ہم کھاتے ہیں قربانی کا گوشت, تسلی سے کھاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا رب ہمیں اس دن روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے کہ میری طرف سے دعوت ہے, آج تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ایام و اکل و شرب, حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے, تو صرف کھلانا سنت نہیں ہے, اس میں کھانا بھی کیا ہے, اور گوشت ہے. حلوے مانڈے اس میں بھی بولو نہیں ہے. گوشت کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کوئی بندہ ہے, حلوے کھا کے تو آڑا ترچھا ہو جاتا ہے آدمی. گوشت خور ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ایک ڈاکٹر آئے شوگر کے, انہوں نے بولا کہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ویجیٹیرین کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے عمر کم ہوتی ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا جو گوشت کھائے گا وہ تگڑ تگڑ دوڑے گا, ٹماٹر کھا کے آدمی کی اسپیڈ تیز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوڑے گا اس لیے کہ وہ جو فاسٹ بالر تھا نا شعیب اختر, انڈیا کے ایک بالر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں ہے جو پاکستانی بالر کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. آگے بھی چیزیں ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا نہیں گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے. خیر,
تو دوسرا ہے عید الفطر پہ، اس میں بھی حلوے مانڈے نہیں ہے، کھجور ہے، میٹھا. ہمارے نبی نے کیا کھایا ہے؟ آج کل کے جو حلوے مانڈے آ رہے ہیں یہ تو بدعت ہیں، یہ تو سنت ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے نبی ہمیں ایسی چیز کھانے کا حکم دیں گے ہماری صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. کتنا گھی اس میں ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ گھی نہیں، وہ ڈاکٹر عفان کا ایک کلپ بڑا ٹائٹ آیا، مجھے بے اختیار ہنسی آئی وہ کلپ دیکھ کے نا، اس لیے میں نام لینے میں، کیونکہ مجھے ہنسی بہت خاندانی قسم کی آئی تھی، میں نے کہا میں نام لے کے بتاؤں گا. تو ڈاکٹر عفان نے ایک پراٹھا دکھایا، بولا یہ ڈیزل کا پراٹھا ہے. میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا ایک دم کلکلا. میں نے کہا یار ڈاکٹر نے بہت خاندانی طریقے سے ان پراٹھوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. مجرموں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے نا. بالکل صحیح کہا. یہ پراٹھے کس کے ہیں؟ یہ ڈیزل کے پراٹھے ہیں. 20 دن پرانا گھی ہوتا ہے، پکا پکا کے نا اسی میں کیا بن رہا ہے، دے مار. تو آپ جو حلوے خرید رہے ہو اور جو گھر میں بن رہے ہیں، یہ کہ زیتون کے پکے ہوئے حلوے ہیں، کھائے جا رہے ہو. تو ہمارے نبی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ روز ہاں عید الفطر میں کھجور کھائیے، وہ بھی اتنا تھوڑی کہ 6 ڈبے کھا لیے ہوں گے بھائی. عید یہ شو کرنے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، آج کھانے پینے کا دن ہے، 30 دن ہم نے روزے رکھے ہیں، تو اب اللہ کی نعمت کا شکر ہے چند کھجوریں کھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، تاکہ ہم کھانے میں جلدی کریں گے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، جب ہے تو پھر ہے. تبھی تو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا، جب روزے کا ٹائم ختم تو اب کھاؤ. اب خام خامے تقوی کا وہ نہیں چادر اوڑھ کے بیٹھو کہ جی ایکچولی اللہ نے تو کہا افطار کر سکتے ہو، اب میں 1 گھنٹہ اور ڈیلے کروں گا. جب اللہ نے روکا تھا رک گئے، جب اللہ نے پرمیشن دے دی تو اب کیا ہے، اب کھانا عبادت ہے. تو دوسرا کھانا کب ہے اسلام میں؟ عید الفطر. اور تیسرا وہ بھی یہ حلوے مانڈے نہیں ہیں، یہ والے حلوے نہیں ہیں جو آج کل آ رہے ہیں، ڈیزل کے پکے ہوئے حلوے، ڈیزل میں بنے ہوئے حلوے. اور تیسری چیز ولیمہ. اس میں بھی گوشت کا تذکرہ اب زیادہ ملتا ہے کہ بھائی شادی ہوئی ہے کسی مسلمان کی، فیملی پلاننگ والوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی نا کہ اب کیونکہ شادی ہوگی تو اب آبادی بڑھے گی، تو اللہ میاں نے کہا کہ فیملی پلاننگ والوں کو بتا دو کہ ہم خوش ہیں اس پہ. اور پہلی شادی پہ بھی جو ولیمہ ہے وہی دوسری پہ بھی ہے، وہی تیسری پہ بھی ہے، وہی کیا ہے چوتھی پہ بھی. تو ولیمے کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے. اور آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. اس میں بھی گوشت آ گیا نا اس میں بھی، تو بکرا ہی کیوں نہ ہو، گوشت کھلاؤ. اس میں بھی حلوے مانڈے کا تذکرہ. کہیں سفر میں ضرورت تھی تو نبی نے سب سے کہا کہ جو دسترخوان پہ لے آؤ، اس میں جو جس کے پاس تھا لے آیا. نارملی اس میں بھی کیا ہے، کوئی وزن بڑھانے والی چیز اسلام آپ کو بولو نہیں کھلا رہا کہ جس سے حلوے مانڈے کھا. اور افسوس ہے مذہب کے نام پہ تو نہیں، آپ ڈیزل کے کھاؤ، آپ ڈیزل کے پکے ہوئے حلوے کھاؤ آپ، لیکن مذہب کا لیبل نہیں لگاؤ. اب تو شب برات کے نام پہ جو آج کی رات جو حلوے کھائے جا رہے ہیں وہ تو مذہب کا لیبل لگا کے نا، ورنہ کل کیوں نہیں پکے یہ حلوے؟ آج اس لیے پک رہے ہیں مقدس رات سمجھ کے حلوے مانڈے پک رہے ہیں آج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن. ولیمہ کیوں بھائی؟ شادی اسلام میں چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آج جو ہے نا رخصتی بھی ہو گئی اور دلہن تمہارے گھر آئی، تمہارے گھر میں ایک خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا. تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اضافہ ہونے سے ٹینشنیں آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں نعمتیں آتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اب کیا کرو، خوشی مناؤ. اور آپ نے اتنی تاکید کی، فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقط عصا ابا القاسم، اس نے میری نافرمانی کی. اس لیے ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہے. اب میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پھر ولیمے کی دعوتوں میں ہی جاتا ہوں روزانہ، تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا فلانے، اب ہمارے تعلقات تو بہت ہیں، مفتی صاحب بچپن کا دوست ہوں، ولیمہ چلے گئے، کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، پھر اگلے دن ولیمہ. 3-4 دن کے بعد میں نے کہا ہم تو یہی رہ جائیں گے مرغے پھوڑنے والے، اور ہمارا کوئی تو یہ کیا، اس لیے تھوڑی مولوی بنے کہ سارا دن بیٹھ کے کھاتے رہیں. تو پھر میں نے منع، کیونکہ نبی نے جو فرمایا تھا تو وہ کبھی کبھار ہی دعوتیں ہوتی تھی نا، یہ تو نہیں کہ روز ہی دعوت ہو رہی ہے تو روز ہی آپ جا رہے ہو اور کوئی دنیا میں کام نہیں ہے آپ کا کیا. تو اس لیے میں نے کہا بھائی ہم نہیں کھائے، ہم یار اب ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو نبی نے اور بھی ہمیں احکامات دیے ہیں دین کی خدمت کے، خالی ولیمے کھانے کا حکم نہیں دیا، لیکن بہرحال ولیمہ بھی ایک اہم حکم ہے. تو اور پھر چوتھے نمبر پہ کیا، دوسری شادی میں بھی ولیمہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اس پہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، خوشی مناؤ. تو تیسری میں بھی ہے، چوتھی میں بھی ایسے ہی ولیمے کا حکم ہے. اور اس کے بعد ہے عقیقہ، کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، 10واں ہو. فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے،
جھوٹ بولیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ آبادی بڑھنے سے دنیا میں مسائل ہو رہے ہیں. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنے بچوں کا گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک گر چکا ہے. ان کمبختوں کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں بھی نہیں پتا ہوتی ہیں. اور جن ملکوں نے بچے روکے ان کا حال تو جا کے دیکھو, وہ کیسے تباہی بربادی کے کنارے پہ اتنی ترقیوں کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں. تبھی تو تمہیں ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں کہ افرادی قوت نہیں ہے ان کے پاس, سمجھتے ہو. تو خیر, اللہ میاں نے کہا جب بچہ پیدا ہوگا خوشی مناؤ, اور لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا, کیونکہ لڑکے میں نیچرلی خوشی زیادہ ہوتی ہے, نعمت وہ بھی ہے, وہ بھی عذاب نہیں ہے بیٹی. اگر عذاب ہوتا تو اللہ تھوڑی کہتا بکرا کاٹ کے کھلاؤ اس میں, اللہ کہتے اب تو غم مناؤ. نہ, وہاں بھی 1 بکرا بنتا ہے تو وہ بھی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو وہ بھی کھانا ہے, وہ اس میں تبھی عقیقے کا کھانا خود بھی کھایا جائے گا, اس سے اوائڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بقرعید کا گوشت خود بھی کھایا جائے گا, صدقہ خود تھوڑی کھاتا ہے انسان, دوسروں کو کھلاتے ہیں, تو خود بھی کھانا ہے. تو میرے بھائی یہ 4 کھانے ہیں, اس کے علاوہ سب کیا ہے, اس کے علاوہ روزے ہیں اسلام میں. پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, پھر ایام 20 کا روزہ, رمضان کے روزے, 10 محرم کا روزہ, اور یوم عرفہ کا روزہ, اور پھر اس کے علاوہ ویسے ہی بھی روزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ روزے رکھنے پر آتے رکھتے چلے جاتے بغیر کسی دن کے تعین کے, پھر چھوڑنے پر آتے چھوڑتے چلے جاتے. یعنی ایسا بھی نبی کی سنت ہے کہ پھر پیر جمعرات نہیں, بلکہ آپ نے کہا چلو اب روزوں پہ روزہ, طویل عرصہ روزے رکھے, پھر طویل عرصے تک روزے چھوڑ دیا آپ نے. تو یہ ہے, نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. اور آج کیا ہے, سب سے بہترین دیگ. آج جو ہم مذہبی لوگوں سے پوچھیں تو وہ کیا بھائی, سب سے بہترین حلوہ وہ فلانے کمپنی کا ہے, سب سے بہترین لڈو فلانی کمپنی کا ہے, سب سے جو نتیجہ نکل رہا ہے سب سے بہترین 11ویں کا حلوہ وہ کہاں کا ہے, وہ فلانے کمپنی کا ہے, سب سے بہترین. اور کیا ہوتے ہیں, چمچم اور رسگلے میں کیا فرق ہے, مجھے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں. خیر, تو یہاں کا ہے. ابے بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام روزوں کو پروموٹ کر رہا ہے, کھانے پینے کے بھی کچھ رکھ دیے, بس تھوڑے سے مواقع رکھ دیے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو روزے ہیں. تو خدا کے لیے اس شب برات میں ڈیزل کے حلوے بولو مت کھاؤ, اور دیسی گھی کے بھی مت کھاؤ, زیتون کے بھی مت کھاؤ, کیونکہ یہ بدعت ہے. آپ اس رات کو کیوں بنا رہے ہو, بنانا ہے تو اگلے دن بنا لیتے, 2 دن پہلے بنا لیتے. اسی رات کو بنانا اس کی علامت ہے, آپ اس عمل کو شریعت کا حکم سمجھتے ہو. تو اگر نہیں بھی سمجھتے تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو جو کرنے کا کام ہے اللہ اللہ کیا کرو, مسجد میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے, بس یہ اس کو فوکس کرو, اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی چھوڑو بھی لمبا قصہ ہو جائے گا, اور یہ جو اس رات کو لوگ نہا دھو رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, تو بھائی اسلام میں عیدیں دن میں ہوتی ہیں, رات میں تہوار نہیں ہوتے. ویسے کوئی پسینہ آیا ہوا تو نہا لے بندہ, کوئی وہ تو جب بھی موقع ہو نہا لینا چاہیے. اس رات کو اسپیشل نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ خوشی کی رات ہے. نہ اگر ہے تو عبادت کی ہے بس, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں جو تہوار کے, تو اسلام کے تہوار راتوں کو نہیں ہوتے, راتوں کو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں, رات 12 بجے کے بعد. اور ہم عید الفطر, عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں, صبح صبح. کتنا پیارا روحانی ایک نور برس رہا ہوتا ہے آسمان سے, کتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے. صبح صبح اجلے, رات کی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے, تیار ہو کے مسجدوں میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر جا کے قربانی کرتے ہیں. اور عید الفطر میں جو ہے اس دن ہمارا روزہ نہیں ہوتا, 30 دنوں کے بعد چھوٹ ملتی ہے. کیسی روحانیت ہوتی ہے, کیسے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. راتوں کو تہواروں میں تو گناہ کا, شباب کباب کا خطرہ ہوتا ہے. تبھی کرسمس کی راتوں میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے. اسلام نے تہوار دن میں رکھ دیے, اور تاکہ بتیاں ہی نہ لگا سکو. یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے. راتوں کے تہوار میں لائٹنگ ہو سکتی ہے, دن کے تہوار میں سورج کوئی لائٹنگ کرنے کا موقع دیتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ان کے تہوار کو سادہ رکھو, یہ بتیوں کا خرچہ ہی نہ ہو, ان کا دن میں رکھ لو. تو اس لیے اسلام میں کوئی بھی عید رات کو نہیں ہوتی, دن میں ہوتی ہیں, دن میں منائی جاتی ہیں. راتوں کو تو سونے کے لیے اور عبادت کے لیے اللہ نے رکھا ہے. گھر میں رہو راتوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو جلدی سے آپ سے معاہدے کروا لوں. اس رات میں آپ لوگوں نے قبرستان نہیں جانا. ہاں, میں وہ حدیث مکمل کر لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے راستے میں تکلیف دہ چیز
اس نے نہیں پھینکی کسی اور نے تھی, لیکن یہ کمبخت اٹھا نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا وہ اسپیڈ میں, پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا, میں نے کہا ہٹاؤ یار, کسی مزدور کو بلاؤ, لوگ آڑے ترچے ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں, بس دکھ تماشا دیکھ رہے ہیں, بس اتنی مدد کر لیتے ہیں, جا کے بندہ اٹھا لیتے ہیں بائک سے گرا ہوا ہے. تو یہ بہت غلط ہے, جرم ہے, یہ بے حسی ہے. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ فوراً ڈھکن رکھواؤ. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا بیٹا یہاں سے گزر کے جاؤ. آپ کے ساری دنیا کے بچوں کو تھوڑی پتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ ہوا تھا, بالکل پڑوس میں نہیں تھی, 2-4 گلیاں چھوڑ کے. صبح یار کیا گزرتی ہوگی ماں باپ پہ, کیا قیامت. اپنے بچوں کا رکھ کے سوچو یار. ایک فیملی تھی, بڑے اسٹیبل لوگ تھے, بڑا بزنس تھا ان کا, 6-7 سال کا بچہ صبح سے غائب. تلاش کر رہے ہیں, مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہیں, ماں باپ پریشان, بچہ کہاں اغوا ہو گیا. بھائی اس وقت یہ کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے. یہ کیمرے تو آج سب کو چاہیے اپنے گھروں کے باہر لگائیں, اس سے بہت حادثات بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس سے خرچہ ہی نہیں کرتے نا, جیب سے نکلے گا کہاں, فالتو چیزوں میں خرچہ ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ اعلان ہو رہا ہے, مسجد سے بھی اعلان ہوا, سب پریشان ہیں. کسی عقل مند نے بولا کہ یہ گٹر کا ڈھکن ایسے لگا ہوا تھا کہ کوئی پاؤں رکھے تو یوں ہو جاتا تھا. وہ کسی عقل مند نے کہا, دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا, یار دیکھ لو. لوگوں نے کہا نہیں یار ادھر کدھر. بھائی دیکھا ہے, اس کے اندر مرا پڑا ہوا تھا بچہ, بڑا خوبصورت سفید کلر کا بچہ تھا. وہ 6-7 سال میں بچے کی طرف کیسی ماں باپ کی اٹریکشن ہوتی ہے, کیا گزری ہوگی قیامت بچے پہ بھی اور ماں باپ پہ بھی. تو یہ غفلت ہے بھائی. جب آپ کو پتا ہے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ اس کا بیلنس آؤٹ ہے, تو فوراً اس کی اصلاح ہونی چاہیے نا, فوراً اصلاح ہونی چاہیے اس کی. تو نبی نے فرمایا جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. کیا مطلب, وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے وہ کہاں سے مومن ہوگا. اور جو شب برات کے نام پہ پھینکے, مذہب کے نام پہ پھینکے. آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو جسے ٹریفک جیم ہو رہا ہے, خدا کی قسم کانٹے سے اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو نا, اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ٹریفک جیم ہونے سے ہوتی ہے. گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, کس قدر ایک عذاب ہوتا ہے, اذیت میں ہوتا ہے انسان, اور پتہ بھی نہیں ہوتا کراچی میں جب ٹریفک جیم ہو تو میں پہنچوں گا کب گھر میں. آج یہی ہو رہا ہے قبرستانوں میں, جہاں قبرستان کہیں بھی آ گیا نا وہ پورا ٹریفک جیم پڑا ہوا ہے. آپ کا 10 منٹ کا سفر ہوگا 1.5 گھنٹے میں ہوگا. اور ابھی یہ پھڈا بھی اسی وجہ سے ہو رہا تھا, گلی میں جو شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی نا آپ لوگوں کو, وہ بھی اس طرح سارا ٹریفک قبرستان کی وجہ سے ایک طرف ہو گیا. تو قوالیاں چل رہی ہیں, دھمال چل رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہودیوں کے جو بڑے تھے نا وہ لوگوں سے پیسوں کی خاطر دین کو بیچا کرتے تھے. تو مسلم میں بھی ایسے اسکالرز ہیں. دیکھو مسلمانوں میں اور یہودیوں میں فرق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا, تو اس لیے مسلمانوں میں سارے علماء کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ اب نیا نبی نہیں بھیجے گا. اب علماء انبیاء کے وارث ہیں, حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہودیوں میں تو بہت سارے غلط ہو گئے تھے, سارے تو ان میں بھی غلط نہیں ہوئے لیکن بہت سارے. تو امت میں ایک بہت بڑا طبقہ حق پر بھی رہے گا, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہی کام کرے گا جو کس نے کیا, یہودیوں نے کیا. تو یہ جو شف والی سرکار نے کیسے مذہب کے نام پہ بیوقوف بنایا ہے, بات بات پہ ناموس رسالت خط, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو شب برات کے نام پہ قبرستانوں کو آباد کیا ہوا ہے, حلوے مانڈوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے, تو یہ بھی وہی انہی لوگوں میں داخل ہیں بھائی جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں. اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا, اس کے حکام کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں, توڑ موڑوں کے پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اسلام جو سیدھا سادہ ہے بھائی اس کو ویسے ہی رہنے دو, کھانے پینے والا مذہب نہیں ہے. ہاں روزے ہیں جو کھانے پینے کے بھی اللہ نے اجازت, کھا سکتے ہو, یہ نہیں کہ نہیں کھاؤ. پھر کھانوں میں تو اسلام میں میٹھے کو تو زیادہ فوکس ہی نہیں کیا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کان النبی یحب الحلوہ, حلوہ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے جو ہم پھوڑتے ہیں, حلوہ اصل میں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. تو میٹھا تو انسان کی نیچر ہے. تو ایک حدیث کو کبھی بھی ایک حدیث کے ساتھ نہیں لیا جاتا, پوری سیرت دیکھی جاتی ہے. تو نبی کو اگر میٹھا پسند تھا تو کس طرح کا جو آپ کی زندگی میں تھا وہ کیا تھا, کھجور. آئی بات سمجھ میں, یہ کھجور پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2-4 اس ٹائپ کے کوئی میٹھے ہوں گے, یہ والے میٹھے تھوڑی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. تو یہ کہاں سے, اور پھر
دوسری طرف یہ بھی تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اس امت میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر برائی پھیلے گی امت میں. برائی میں حدیث کے صحیح بخاری مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ یفشو الکذب، جھوٹ پھیلے گا، ویکثر فیہم السمن، اور فرمایا موٹاپا پھیلے گا. تو موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے پھیلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میٹھا کھانے سے. تو کیا میٹھا کھانا سنت ہوا؟ پھر وہ جو حدیث ہے جس میں میٹھا پسند ہے تو ایک خاص حد تک پسند ہے، اور کون سا والا پسند ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کتنی مقدار میں پسند ہے، وہ تینوں حدیثوں کو ملا کے لیا جائے گا. اتنی مقدار میں نہیں کہ پیٹ بھر کے کھایا جائے. نبی نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک 1/3 میدا ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہے، اس میں میٹھا بھی کھا لیا کبھی. اور نارملی ہمارے نبی کی غذا میں چینی تو تھی نہیں نا، یہ والا چینی والا میٹھا تو ڈاکٹر سارے اس پہ متفق ہیں، تو کھجور سے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے بھائی مذہب کے نام پہ خدا کے لیے لوگوں کی کو موٹا مت کرو، اور مذہب کے نام پہ ڈیزل والے حلوے بولو مت کھاؤ، نہ لوگوں کو کھلاؤ. غریب کی مدد کرو کسی بھی دن، وہ شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی دن غریب کی مدد کرنی ہے. پیسے نکال کے دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے. کبھی کبھار لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا کے بھی دے دو تاکہ لوگوں کو کیا ہو، ترغیب ہو. مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے صدقہ دیا تو پہلے اپنے سارے بچوں کو بلا کے دیا صدقہ، تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے، ان کو پتہ چلے ابا دے رہا ہے تو بھائی ہم بھی پھر دیں گے. تو بچوں کو بھی دکھایا کرو کبھی کبھار چھپا کے دے دیا، کبھی دوستوں کو بھی دکھا کے، تاکہ دوستوں میں بھی بعض کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مکھی چائے میں گر جائے نا تو اسے چوس کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ خرچہ ہوا چائے کے اوپر، سمجھ رہے نا. ایک آدمی گنڈیریاں کھا کے پھینک رہا تھا، دوسرا وہ اٹھا کے چوس رہا تھا. تو اس نے اس کو بولا کتنا کنجوس ہے، شرم نہیں آتی، میری کھائی ہوئی گنڈیریاں تو چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کنجوس تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ہے ان کے اندر. کنجوس تو کون ہے؟ تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس کے اندر. تو میرے بھائی صدقہ کرو، اور پھر کھانا بھی اگر کھلانا ہے تو کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے. اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قرآن کہتا ہے سورہ بلد میں کہ اسلام یہ ہے غلاموں کو آزاد کرایا جائے اور بھوک والے دن غریب کو کھانا کھلایا جائے. تو تلاش کرو، یہ بھوک والا دن کوئی بین الاقوامی سطح پہ نہیں آتا کہ 1 جنوری بھوک کا دن، نہ. بھوک والے دن کا مطلب ہر غریب کا ایک بھوک کا دن ہوتا ہے، اس دن اس کے پاس دہاڑی نہیں ہوتی یا روزگار نہیں ہوتا. تو ایسا دن تلاش کیا کرو، غریبوں سے جا کے پوچھا کرو کہ آج تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے. اور یہ صرف کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تو قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. اصل میں کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر غریب کی حاجت والے دن اس کی حاجت کو پورا کرو. تو اس میں نہ 11 تاریخ کا 11ویں ہونا ضروری نتیجہ، نہ 40واں. جب آپ کو لگے جس غریب کو علاج کی ضرورت ہے اس کو علاج کرا دیا، لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس دے دیا. کسی بچی کی غریب کی شادیاں آج کل جہیز کے بغیر نہیں ہوتی، اس کو جہیز دلا دیا. سسرال میں کمبخت تانے دے کے مار دیتے ہیں اس کو ورنہ. اور کسی کو جو ہے جو بھی جس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت، اور کسی آدمی کو شادی کرنی ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ تو ہے کہ غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، وہ غریب کا الو کا پٹھا بھی تو ہے نا، وہ کیا کرے، وہ زنا کرے سوسائٹی میں، اس کو بھی تو پیسے چاہیے، مہر دینا ہے اس کو، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے، اس کو کوئی کمبخت کو پوچھتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی وہ بھی ہو گیا، جوان ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تنخواہ ہے، نفقہ اٹھا لے گا، لیکن شادی کے موقع پہ بھی بعض دفعہ خرچے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے. تو اس کمبخت کو بھی اس کو کہتے ہیں جب تیری جیب میں ہے ہی نہیں تو کر کیوں رہا ہے تو شادی. تو بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی ضروری ہے نا، تو جوان آدمی کو اسی طرح بیوی کی ضرورت ہے. نئی ضرورت پوری کرو گے ادھر ادھر منہ مارے گا گند میں جا کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور نبی نے فرمایا حق علی اللہ عونہم، ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ نے واجب کی ہے. ان میں ایک وہ جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے نا، آپ وہ ذمہ داری کیا کر رہے ہو، پوری کر رہے ہو. تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری ذمہ تھی تو نے لے لیا اپنے ذمہ، ٹھیک ہے نا. اللہ کیا ہوگا، اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا. تو بعض ایسے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے شادی کرنے کا، منتھلی ارننگ بھی ہوتی ہے ان کی گزارے لائق کہ وہ بیوی کو کھلا سکتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پہ جو خرچہ ہوتا ہے ولیمے وغیرہ کا، اور لوگ دے نہیں رہے ہوتے اس کے بغیر. اصل تو یہ کہ نہ کرو ولیمہ، چھوٹا موٹا کر لو، دال چاول کھلا دو، لیکن وہ لڑکی والے پھر خون پی جاتے ہیں اس کا. وہ پہلے شرط ہوتی ہے کہ ولیمہ کیسے کرو گے اور
جو ہے موقع پہ کیا دو گے, تو پھر ایسے موقع پہ اس کمبخت کی دولہے کی بھی مدد کرنی چاہیے. لیکن لوگ نہیں دے رہے ہوتے, لوگ کہہ رہے ہوتے نہیں, غریب کی بچی کو بھی دو, لیکن اس نکلتے نکلتے رہ گئی, اس کو بھی دو. شب برات کی رات لوگ بولیں گے وہ صاحب گالیاں دے رہے ہیں. میں گالیاں نہیں دیتا, لیکن بعض دفعہ جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوں, کیونکہ وہ بہت کمبخت لگ رہا ہوتا ہے مجھے. کنوارے جو ہے نا, شکل سے لگ رہا ہوتا ہے بیچاروں کی کوئی زندگی نہیں ہے, زندگی کوئی نہیں. تو اس لیے میرے بھائی حلوے مانڈے نہیں کرو, اور اس رات قبرستان مت جاؤ, یہ بدعتیں ہیں, ان کو چھوڑ دو. Mufti Tariq Masood Special.